اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 تفسیر ابن کثیر مالک یوم الدین حقیقی وارث مالک کون ہے؟ بعض قاریوں نے ملک پڑھا ہے اور باقی سب نے مالک، اور دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور 7 قراتوں میں سے ہیں، اور مالک کے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ، اور ملیک اور ملکی بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معافی کی معنی کی روح ترجیح ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور اچھی بھی۔ زمخشری نے ملک کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ حرمین والوں کی یہ قرات ہے، اور قرآن میں بھی لمن الملک اليوم سورہ غافر آیت نمبر 16 اور قولہ الحق ولہ الملک سورۃ الانعام آیت نمبر 73 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ملک پڑھا اس بنا پر کہ فعل اور غافل کہ فعل اور فاعل اور مفعول آتا ہے، لیکن یہ شاذ اور بے حد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤد رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تینوں خلفاء اور معاویہ رضی اللہ عنہم اور ان کے لڑکے مالک پڑھتے تھے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے مالک پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرات کی صحت کا علم تھا۔ راوی حدیث ابن شہاب رحمہ اللہ کو علم نہ تھا، واللہ عالم۔ ابن مردویہ نے کئی سندوں سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اِنَّ نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ سورہ مریم آیت نمبر 40، یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اور فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ سورۃ الناس آیت نمبر 2، یعنی کہہ کر کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ اور ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار سورہ غافر آیت نمبر 16۔ آج ملک کس کا ہے؟ یعنی صرف اللہ واحد غلبے والے کا۔ اور فرمایا قولہ الحق ولہ الملک سورۃ الانعام آیت 73، یعنی اسی کا فرمان ہے اور اسی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا سورۃ الفرقان آیت نمبر 26، یعنی آج ملک رحمان ہی کا ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعویدار بھی نہ ہوگا بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا، جیسے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا سورہ النبا آیت نمبر 38، یعنی جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108، یعنی سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید سورہ ہود آیت نمبر 105، یعنی جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسا کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور سلف صالحین رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے الملک یومئذ الحق للرحمن سورۃ الفرقان آیت نمبر 26، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن سورۃ الانعام آیت نمبر 73، یعنی جس دن کہے گا ہو جا بس اسی وقت ہو جائے گا۔ واللہ عالم، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام سورۃ الحشر آیت نمبر 23۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری 6205۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے۔ صحیح بخاری 4812۔ قرآن عظیم میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی کس کی ہے آج بادشاہی، فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجازن ہے، جیسا کہ قرآن میں طالوت کو ملک کہا گیا ہے، اور وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ سورۃ الکہف 79 کا لفظ آیا، اور بخاری مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے۔ صحیح مسلم 1912، اور قرآن کی آیت میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا سورۃ المائدہ آیت نمبر 20، یعنی تم میں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ آیا ہے دین کے معنی بدلے جزا اور حساب کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون سورۃ النور آیت نمبر 25، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ اور جگہ ہے اِنَّا لَمَدِینُونَ سورہ صافات آیت نمبر 53، یعنی کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ سنن ترمذی 2459، قال الشیخ البانی ضعیف۔ جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب عالم نے فرما دیا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ سورۃ الحاق کا آیت نمبر 18، یعنی جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈکی بات چھپے گی نہیں، یعنی جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈکی بات چھپے گی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔